الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم مشاہدین، ہم بحیثیت مسلمان اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی علوم نازل کیے ہیں، ان میں سب سے محترم، سب سے اشرف علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ لیکن اس عظیم علم کے لیے بہت ہی جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے۔ ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو محض آرام پسندی کا عادی بنا چکا ہے، ایسا شخص شرعی علم کے لیے عام طور پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے شرعی علم کے حصول کے لیے، اس میں ایک عظیم چیز محنت بھی ہے۔ اہل علم شروع دن سے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، محدثین، فقہاء، دیگر علماء شرعی علم کے لیے محنت پر بہت ابھارتے ہیں، جذبہ دلاتے ہیں، اہمیت بتاتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ بھی اس پہلو کو اجاگر کیا اور بتایا کہ شرعی علم کے لیے کس درجے کی محنت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی جو حدیث کی کتاب ہے الجامع المسند، آپ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی ایک کتاب ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اور اس کتاب میں مواقیت الصلاۃ سے متعلق بھی احادیث ترتیب دیے ہیں۔ مواقیت الصلاۃ کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب مواقیت الصلاۃ۔ کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں یہ جو احادیث امام مسلم رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں نماز کے اوقات بتانے کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات بتانے کے ضمن میں اس دوران امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے معروف عالم دین جو صغار تابعین میں سے ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، 132 ہجری آپ کا سن وفات ہے، بہت ہی قداور شخصیت ہیں۔ آپ کے تعلق سے آپ کا قول نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، یعنی جو آرام پسند بدن ہے، ایسا بدن شرعی علم کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ شرعی علم کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے آرام پسندی بہت مضر ہے۔ یہ قول یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا امام مسلم رحمہ اللہ اپنی استاد سے، جن کا نام ہے یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی رحمہ اللہ، جو نیسابور کے ہیں، ابو زکریا نیسابوری، 226 ہجری سن وفات ہے آپ کا، شیخین کے رجال میں سے ہیں، اور وہ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کے فرزند سے یہ قول نقل کرتے ہیں ان کا، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا، لا یستطاع العلم براحت الجسم۔ یہ ایک طرح کی دلچسپ بات ہے۔ ایک طالب علم جب امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح کو پڑھے گا، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں جو مواقیت الصلاۃ سے متعلق جو احادیث ہیں، جب طالب علم پڑھے گا اور اس دوران میں اس قول کو پڑھے گا تو ظاہر بات سوال پیدا ہوگا کہ جو ایک علاقہ کیا ہے اس کا، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ سے اور باب مواقیت الصلاۃ، اس عنوان سے، اس باب سے اس کا کیا علاقہ، کیا مناسبت ہے؟ امام محی الدین النووی رحمہ اللہ نے المنہاج جو صحیح مسلم پر آپ کی شرح ہے، آپ نے بھی اس بات کو اس انداز میں کہا کہ جرت عادت الفضلاء بالسؤال على ادخال هذه الحکایہ، کہ علماء کے مابین یہ سوال شروع دن سے رہا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس قول کو یہاں کتاب المساجد میں اور مواقیت الصلاۃ کے ضمن میں کیوں آپ نے داخل کیا، کیا مناسبت ہے؟ حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے اس میں آپ کی شرط کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مع انہ لا یذکر فی کتابہ الا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم محضہ۔ آپ اپنی امام مسلم کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہر موضوع سے متعلق صرف اللہ کے رسول کی احادیث ہی بیان کی جاتی ہیں، ایسے نہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی طرح دیگر اصحاب علم کے فتاوی جات اور کچھ اصحاب علم کے اقوال وغیرہ بھی جو ذکر کی جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صرف اللہ کے رسول کے احادیث لاتے ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق۔ اور بات یہ بھی ہے
کہا کہ مع ان هذه الحکایہ لا تتعلق باحادیث مواقیت الصلاۃ، ٹھیک ہے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو یہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا یا کسی اور کا قول نقل کر دیا ہے، لیکن جو موضوع یہاں پر چل رہا ہے مواقیت الصلاۃ کا، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کم از کم اس سے تو تعلق ہو۔ تو یہ ایک طرح کی ظاہر میں ایک پیچیدگی معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو آپ علیہ السلام کے احادیث کے مابین ایک عالم دین کا قول، اور وہ قول بھی موضوع سے مناسبت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ چیز جو ہے مطلب ایک طرح کا سوال رہا ہے اہل علم کے مابین۔ امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بھی جو صحیح مسلم پر جو شرح لکھی ہے، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ آپ نے بھی کچھ اصحاب علم سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے معاملہ ایسا ہے کہ شرعی علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے یہ بات بتائی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھو جو مواقیت الصلاۃ کا جو موضوع ہے نا، اس موضوع کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ کئی احادیث لائے ہیں، ابو مسعود الانصاری سے، ام المومنین عائشہ سے، اور خصوصیت کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث کو آپ جو جس کثرت طرق سے لائے ہیں، جو کثرت طرق بیان کی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کا جو حسن سیاق اہل علم کی مابین جو یعنی ایک نمایاں پہلو رہا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث کو جو اس کی جو طرق بیان کی ہیں اور جس حسن سیاق سے اس کو لے کر کے آئے ہیں، یہ چیز امام مسلم رحمہ اللہ کو اپنی ذاتی طور پر خود بھا گئی، وہ کافی پسند آئی آپ کو۔ ہر جگہ پر پوری سے آپ کے صحیح میں بالذات آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کافی آپ یہ پہلو آپ کو مطلب تھوڑا نمایاں تھا آپ کے لیے۔ تو جس طرق سے آپ نے اس حدیث کو بیان کی ہیں، اور ساتھ میں اس میں جو فوائد ہیں، اس میں جو یعنی احکام و مسائل اس سے جو جڑے ہوئے ہیں، جس ترتیب سے آپ بیان کیے ہیں فنی اعتبار سے، چاہے آپ حدیث کا جو متن ہے، پھر متن کے نتیجے میں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، یہ سارے فوائد جو اس یعنی دو تین طرق کی وجہ سے کئی ایک چیزیں وہاں پر شامل ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ظاہر بات ہے وہ ایسی ہلکا پھلکا تو کام نہیں ہے، ایک حدیث کو اس کی کئی طرق بیان کرنا اور اس کی حسن ترتیب سے اسے پیش کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں کئی مسائل جو ہے مطلب اہل علم کو استخراج کرنے کے مواقع فراہم کرنا، اور بھی دیگر فوائد۔ تو یہ ایک محنت طلب کام ہے، یہ ایسی ہی جمع کر دینے کا کام نہیں ہے، ایک محنت طلب کام ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کو جب یہ چیز کچھ واضح ہوئی، آپ کو یہ چیز اچھی لگی، کہا کہ اعجبہ بحسن سیاق طرق هذه الاحادیث، تو اس حدیث کے جو متعدد طرق جو آپ نے جمع کی، اس کے مقاصد، اس کے فوائد اور احکام جو اس سے مستنبط کیے جاتے ہیں، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک طالب علم کو گویا کہ یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں، نتیجہ بتا رہے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ تنبیہ فرما رہے ہیں آپ کہ جو شخص بھی من یرغب بتحصیل هذه الرتبہ، جو شخص بھی اس عظیم مرتبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عظیم علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، شریعت کے علم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس عظیم رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ان یکثر اشتغالہ، کہ اس علم میں اپنے آپ کو کھپا دے، ہمیشہ مشغول رکھے اس علم میں، اور اتعابہ جسمہ، اپنے بدن کو تھکائے اس میں، نرم و نازک بدن اور آرام پسندی، اور بس ایک جو تھوڑا سا پڑھ کر کے لیٹ جانا اور تھوڑا سا پڑھ کر کے تھک جانا، اور اس سے جو ہے اس راستے سے فرار اختیار کر لینا، ایسا طالب علم کبھی بھی یعنی شرعی علم کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو تھکائے اس معاملے میں، طالب علم کو گویا کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں، آپ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ شرعی علم کے لیے کس درجے کی محنت چاہیے۔ تو ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اور باب ہے باب مواقیت الصلاۃ۔ تو اس موضوع سے متعلق یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی سے جڑی ایک معنوی اعتبار سے ایک جوڑ ہے، معنوی اعتبار سے ایک ربط ہے، نہ موضوع کا، نہ متن کا، نہ کسی اور سے، یہ ایک قلبی طور پر جو ہے آپ کی احساسات ہیں اس میں،
آپ گویا کہ جو اس ضمن میں طالب علم کو بطور ایک فائدہ، جیسا کہ آج ہم ایک حاشی میں کوئی بات لکھتے ہیں، باب الفائدہ کوئی بات لکھتے ہیں، اس ضمن میں بتا رہے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرع علم کو محنت سے، مشقت سے، اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اشرف العلوم اور سب سے محترم اور باعزت علم، اور جس میں اللہ کی معرفت ہو، شریعت کے احکام سے واقفیت ہو، اللہ اس علم سے ہمیں نوازے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو، کوشش کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین کے لیے، ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائیں. ہمارے معاون خاص، ہمارے فاضل دوست شیخ سفیان صابر محمدی حفظہ اللہ کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے. ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے اخلاص کو اللہ قبول فرمائیں. اور جو ہے یہ کیا ہے، یہ شیخ سہیل حیدرآباد کا، حیدرآباد کا جو فتح دروازہ ہے، گولکنڈہ قلعہ کا جو ہے ایک فصیل کا ایک حصہ ہے یہ. اس پر ہم آئے اور جو ہے کہ یہ آنا بھی ایک طرح سے محنت مشقت طلب کام تھا. اللہ تعالیٰ نے آسان کیا الحمدللہ. اللہ شرع علم کے حصول کے لیے ہمیں وسائل عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.